بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں حجیت خبر واحد کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ خبر واحد کو جو لوگ حجت جانتے ہیں وہ افراد حجیت خبر واحد پر ادلہ اربعہ کو ذکر فرماتے ہیں۔ گزشتہ جلسات میں قرآن مجید سے استدلال اور روایات سے استدلال پیش ہوا۔ قرآن مجید کی 4 آیتوں سے استدلال کیا گیا کہ جن پر مصنف نے اشکال کیا۔ اسی طریقے سے روایات آل محمد سے عرض ہوا کہ تواتر کا ادعا کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس تواتر اجمالی ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ البتہ مصنف ان روایات سے جو استدلال کرتے ہیں اس پر کوئی اشکال نہیں فرمایا، یعنی اس استدلال کو استاد سبحانی قبول فرماتے ہیں۔ روایات سے جو استدلال کیا گیا اس کے آخر میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو نہایت اہم نقطہ ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ بحث ہے حجیت خبر واحد کے قلمرو کے بارے میں۔ ہم جو کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے، اس کا دائرہ کہاں تک ہے، اس کی حدود کہاں تک ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے لیکن خصوصیت سے خبر واحد عادل حجت ہے۔ خبر عادل حجت ہے، جو بندہ عادل نہیں ہے اس کی خبر حجت نہیں ہے۔ اور معمولاً یہ لوگ ناظر ہوتے ہیں آیہ نبأ کی طرف کہ آیہ نبأ میں جو استدلال ہوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر عادل خبر لے کر آئے تو تبین کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی خبر حجت ہے۔ معمولاً اس کی طرف یہ لوگ ناظر ہیں، برخلاف ان کے، کیونکہ ہم نے کہا کہ آیہ نبأ کے ساتھ تو استدلال ہی تام نہیں ہے۔ ان کے برخلاف بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ فقط اور فقط عادل کی خبر حجت ہو، بلکہ اگر کوئی بھی بندہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، اس کی خبر حجت ہے۔ اب خبر ثقہ کا دائرہ خبر عادل سے زیادہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عادل نہ ہو لیکن بہرحال قابل اعتماد ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے افراد دیکھے ہوں گے، ممکن ہے کہ بہت زیادہ دیندار نہ ہو، دینی احکامات کا اتنا پابند نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، جب بھی کوئی بات نقل کرتا ہے جھوٹی بات نقل نہیں کرتا، قابل اعتماد ہے، ثقہ بندہ ہے، ثقہ ہے، لہذا اس خبر ثقہ کا دائرہ اس سے وسیع ہو جاتا ہے کہ مشہور قول یہ ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے۔ اچھا، یہاں پر خود ایک بحث ہے کہ ہم جو کہتے ہیں قول ثقہ حجت ہے،
تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی بھی ثقہ بندہ آ کر آپ کو خبر دے اور آپ کہیں گے کہ اس کی خبر حجت ہے، اور کوئی بھی غیر ثقہ بندہ اگر آپ کو خبر دے تو آپ کہیں گے خبر ضعیف ہے؟ آیا یہ مراد ہے؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک ثقہ بندہ ہوتا ہے، ثقہ ہے واقعہ میں، خبر آپ کو دے رہا ہے، لیکن بہت سارے قرائن ایسے موجود ہیں جہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ تو ثقہ ہے لیکن یہاں پر یہ بات غلط کر رہا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ثقہ نہیں ہوتا، خبر لے کر آتا ہے، لیکن بہت سارے قرائن موجود ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ خود بندہ بے شک ثقہ نہیں ہے، لیکن یہ جو بات نقل کر رہا ہے یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر ثقہ بندہ ہمیشہ صحیح بات کرے اور ہر غیر ثقہ بندہ ہمیشہ غلط بات کرے، نہ، ہو سکتا ہے کبھی کبھار ثقہ بندہ بھی جھوٹ بولے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار غیر ثقہ بندہ بھی سچ بولے، ایسے تو ہو سکتا ہے نا۔ تو بالآخر حجیت خبر واحد کے ادلہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، ثقہ موضوعیت رکھتا ہے یا طریقیت رکھتا ہے؟ خبر ثقہ موضوعیت رکھتی ہے یا طریقیت رکھتی ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی یہ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ خبر ثقہ موضوعیت رکھتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خبر ثقہ آپ کے پاس آ جائے، آپ آنکھیں بند کر کے قبول کریں، آپ کے پاس حجت ہے، چاہے اس کی مخالفت میں قرائن ہو یا اس کی مخالفت میں قرائن ہو، موافقت میں قرائن ہو، مخالفت میں قرائن ہو، کیونکہ موضوعیت آپ نے خبر ثقہ کو دی ہے، لہٰذا خبر ثقہ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ثقہ بندہ کہہ رہا ہے لہٰذا آپ کو قبول کرنا ہے۔ یہ ہو جائے گا کہ خود ثقہ موضوعیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ نہ، خبر ثقہ حجت ہے لیکن خبر ثقہ موضوعیت نہیں رکھتی بلکہ طریقیت رکھتی ہے، یعنی معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ اگر ثقہ بندہ آ کر خبر دیتا ہے تو وہ درست خبر دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف ثقہ ہونے پر جمود کریں، ہماری آنکھیں فقط اور فقط ثقہ پر اٹک جائیں، نہ، ہو سکتا ہے ایک بندہ ثقہ ہو لیکن اس کی بات درست نہ ہو کیونکہ قرائن اس کے برخلاف ہو، یا ہو سکتا ہے ایک غیر ثقہ بندہ ہو لیکن قرائن موجود ہوں کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس دید کے ساتھ ہم خبر ثقہ کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ خبر ثقہ طریقیت رکھتی ہے۔ طریقیت کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر قرائن اس کے برخلاف نہیں ہوں گے وہاں پر ہم قبول کریں گے، لیکن جہاں پر قرائن اس کے برخلاف ہوں گے وہاں پر قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے خبر غیر ثقہ میں معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ اس کی بات درست نہیں ہوتی، لہذا معمولاً ہم اس کو رد کریں گے، لیکن جس جگہ پر قرائن موجود ہوں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس بات کو قبول کریں گے، کیونکہ ہم نے ثقہ ہونے کو تو موضوعیت نہیں دی، ہمارے نزدیک موضوعیت نہیں رکھتا ثقہ ہونا، بلکہ ہمارے نزدیک ثقہ ہونا طریقیت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا خبر ثقہ حجت ہے یا خبر موثوق الصدور حجت ہے؟ ان دونوں چیزوں میں فرق کریں، اور اس پر بہت زیادہ عملی ثمرہ بھی بار ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے کہا خبر موثوق الصدور حجت ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر ہم خبر ثقہ کو رد کر دیں اور بعض جگہوں پر ظاہر میں بے شک ثقہ نہ ہو لیکن اس کی خبر کو قبول کریں، یعنی جہاں پر ہمیں وثوق حاصل ہو جائے، جہاں پر ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، اس پر قرائن بھی موجود ہیں، تو اس خبر کو قبول کیا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے خبر موثوق الصدور۔
لیکن جہاں پر ہمارے پاس قرائن موجود ہیں کہ یہ بندہ تو ثقہ ہے لیکن بات یہ ٹھیک نہیں ہے، ان چیزوں کے برخلاف ہے، تو وہاں پر اس خبر ثقہ کو رد کریں گے۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ خبر ثقہ موضوعیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے خبر ثقہ موضوعیت نہیں رکھتی، بلکہ ہمارے لیے ثقہ ہونا طریق ہے۔ جی بالکل ایسے ہے کہ معمولاً اکثر طریقے سے ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ ثقہ ہوتا ہے اس کی بات درست ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس کے برخلاف قرائن موجود ہوں۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ خبر کے بارے میں کلی طور پر ہمارے پاس 3 مسلک آ گئے۔ ایک مسلک وہ آیا جو کہتا ہے خبر عادل حجت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسلک وہ آیا جو کہہ رہا ہے خبر ثقہ حجت ہے، ہمارے لیے ثقہ موضوعیت رکھتا ہے۔ تیسرا مسلک وہ آیا جو کہتا ہے کہ نہ، خبر ثقہ بھی موضوعیت نہیں رکھتی بلکہ ہمارے لیے خبر ثقہ طریق ہے، ہمارے لیے خبر موثوق الصدور حجت ہے۔ اس پر بہت زیادہ عملی فائدہ مترتب ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم ثقہ کو، خبر ثقہ کو موضوعیت قرار نہ دیں بلکہ طریقیت قرار دیں، اور اگر آپ نے ایک جگہ پر دیکھا ایک ثقہ بندہ خبر نقل کر رہا ہے لیکن مشہور نے اس خبر سے اعراض کیا ہے، مشہور نے اس خبر سے منہ پھیر لیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس خبر پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ کیوں عمل نہیں کریں گے آپ اس خبر پر؟ اس لیے کہ قرینہ موجود ہے یہاں پر کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ اہم ترین قرینہ یہ ہے کہ جو قدماء اصحاب ہیں، جو ائمہ کے زمانے کے قریب ہیں، ان تمام لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ خوب یہ قرینہ بن رہا ہے کہ یہ اس روایت میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اگر مشہور ایک خبر سے اعراض کرے تو آپ اس خبر پر عمل نہیں کرتے، یہ موجب وہن ہے، اس کی سستی کا سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مشہور ایک خبر پر عمل کر رہا ہے لیکن اس روایت کا راوی ثقہ نہیں ہے لیکن مشہور نے عمل کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ قرینہ بنتا ہے کہ یہ روایت معتبر ہے۔ اب یہ شہرت ایک صورت میں ضعف کا سبب بنتی ہے، ایک صورت میں جبران کا سبب بنتی ہے۔ یہ کس نظریے کے مطابق درست ہوگا؟ اس نظریے کے مطابق درست ہوگا جب ہم خبر ثقہ میں کہیں کہ ثقہ کی خبر حجت ہے لیکن یہ خبر ثقہ طریقیت رکھتی ہے نہ کہ موضوعیت رکھتی ہے، اس صورت میں درست ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہا کہ خبر ثقہ ہمارے پاس موضوعیت رکھتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس شہرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، چاہے مشہور اس خبر پر عمل کریں یا نہ کریں، کیونکہ خبر ثقہ لہذا ہمارے لیے حجت ہے۔ یا ایک خبر ضعیف اگر ہمارے سامنے آ جائے، غیر ثقہ نقل کرے، چاہے مشہور اس پر عمل کرے یا نہ کرے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ کس مبنا کے مطابق ہوگا؟ یہ اس مبنا کے مطابق ہوگا جب ہم خبر ثقہ کو موضوعیت قرار دیں۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہرت جابر سند ہے یا شہرت کبھی کبھار سبب بنتی ہے کہ ایک خبر معتبر سے انسان منہ پھیر لے، یہ کس مبنا کے مطابق ہے؟ اس مبنا کے مطابق ہے جب خبر ثقہ طریقیت رکھتی ہو۔ اور معاصرین میں یہ ہیں نظریات ہیں، مثلا جیسے آغا خوئی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ہے جو گزشتہ درس میں نے شہرت میں، جو ہم شہرت کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ آغا خوئی کہتے ہیں کہ شہرت جابر سند نہیں ہے، وہ نہیں مانتے، یا اعراض شہرت کو موجب وہن قرار نہیں دیتے۔ آغا خوئی اس طریقے سے کہتے ہیں۔ خب آغا خوئی کے ان بیانات سے ایسے لگتا ہے کہ آغا خوئی خبر ثقہ کو موضوعیت دیتے ہیں، کہتے ہیں خبر ثقہ ہو ہمارے پاس حجت ہے، مشہور سے ہمیں کیا لینا دینا۔ لیکن اگر ہم لوگ خبر ثقہ میں موثوق الصدور والے نظریے کو مانیں
اور ہم کہیں کہ خبر ثقہ موضوعیت نہیں رکھتی، طریقیت رکھتی ہے، تو اس صورت میں شہرت جابر سند بھی ہوگی، اگر سند ضعیف و غیر ثقہ سے نقل ہو، اور شہرت موجب وہن مذہب بھی ہوگی، اگر مشہور اعراض کرے، اس سے منہ پھیر لے۔ یہ کس مبنا کے مطابق؟ جب موصوف الصدور مانے۔ استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ روایات پر توجہ کریں، بہت زیادہ دقت کریں، تو وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خبر موثوق الصدور حجت ہے، خبر ثقہ طریقیت رکھتی ہے، موضوعیت نہیں رکھتی۔ فتأمل جیدا، نہایت اہم بات ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت اذا استقرأت الروایات التي جمعها الشیخ الحر الآملی، کہتے ہیں کہ اگر آپ استقراء کریں، جستجو کریں روایات میں، جن روایات کو شیخ حر آمولی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فی الباب الثامن، 8ویں باب میں، من ابواب صفات القاضی، قاضی کے صفات کے ابواب میں سے جو 8واں باب ہے، والذی بعدہ، اور جو اس کے بعد ہے، 8واں 9واں 10واں 11واں، ان ابواب میں۔ تقف، اذا کا جواب، اگر آپ استقراء کریں تو آپ واقف ہوں گے، علی اتفاق اصحاب الائمہ، ائمہ کے اصحاب کا اتفاق ہے، علی حجیت خبر الواحد، خبر واحد کی حجیت پر، کہ الذی یرویہ الثقہ، وہ خبر واحد کہ جس کو ثقہ نقل کرتا ہے، روایت کرتا ہے، وَهُوَ ملموس من خلال روایات البابین، کہتے ہیں کہ یہ ملموس ہے، واضح طریقے سے معلوم ہوتا ہے دونوں ابواب کی روایات سے، 8ویں اور 9ویں باب کو من ابواب صفات القاضی میں دیکھیں، بالکل روشن اور واضح طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ ختم ہو گئی بات کہ روایات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے۔ اب یہ دوسرا نقطہ جو میں نے خارج میں بیان کیا، خبر ثقہ موضوعیت رکھتی ہے یا طریقیت؟ ثم ان ظواہر ما نقلناہ من الروایات، فرماتے ہیں کہ جو روایات ہم نے نقل کی ان کے ظواہر سے پتہ چلتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ تدل علی حجیت قول الثقہ، جو روایات نقل کی ان کے ظواہر دلالت کرتے ہیں کہ قول ثقہ، وہ بندہ جو قابل اعتماد ہے، اس کا قول حجت ہے۔ فلو کان المخبر ثقۃ فخبرہ حجہ، اگر مخبر خبر دینے والا ثقہ ہے تو اس کی خبر حجت ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، یعنی فَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُخْبِرُ ثِقَةً فَخَبَرُهُ لَيْسَ حُجَّةً، اگر مخبر ثقہ نہ ہو تو اس کی خبر حجت نہیں ہے۔ ظاہر ایسے ہے، وَإِن دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى صُدُورِهِ مِنَ الْمَعْصُومِ، اگر مخبر ثقہ نہیں ہوگا تو خبر حجت نہیں ہے، اگرچہ قرائن دلالت کرتے ہوں کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے، لیکن پہلی نظر میں روایات سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے، اگر ثقہ نہیں ہے تو اس کی خبر حجت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں پہلی نظر میں جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خبر ثقہ موضوعیت رکھتی ہے، لیکن الامعان فیہا، لیکن ان روایات کے اندر اگر تأمل کیا جائے، وفی السیرت العقلائیہ، اور اسی طریقے سے سیرہ عقلائیہ میں بھی تأمل کیا جائے، التی یأتی ذکرہا، وہ سیرت عقلائیہ کہ جس کا عنقریب ذکر آنے والا ہے، لیکن الامعان فیہا وفی السیرت العقلائیہ یعربو، کہتے ہیں روایات میں تأمل اور سیرہ عقلائیہ میں تأمل ہمیں بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے کس بات کو؟ ان
ان العنایت بوثاقت الراوی فی الموضوع لکونها طریقا الی الاطمئنان بصدورہ من المعصوم. اس پوری سطر کے نیچے لکھ دیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر ثقہ طریقیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، پوری سطر کے نیچے یہ لکھ دیں. کہتے ہیں روایات اور سیر عقلاء سے ظاہر ہوتا ہے کہ عنایت جو راوی کی وثاقت پر ہے، ایک راوی آ کر جو کسی موضوع میں خبر دیتا ہے اس پر ہم عنایت اس لیے کرتے ہیں لکونہا طریقاً، کیونکہ یہ طریق ہے، راستہ ہے. کس بات کے لیے طریق و راستہ ہے؟ الی الاطمئنان بصدورہ من المعصوم. یہ طریق و راستہ ہے اس بات کی طرف کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ خبر معصوم سے نقل ہوئی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر سیرہ عقلائیہ پر بھی آپ تأمل کریں، روایات پر بھی آپ تأمل کریں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ثقہ کی بات کو اس لیے وہ لوگ مانتے ہیں کیونکہ ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ خبر درست ہے. اگر سامنے والے کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ خبر درست نہیں ہے، وہاں پر ثقہ کی بات پر عمل نہیں کرتے. وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّاوِي ثِقَةً، اسی لیے اگر راوی ثقہ ہو، وَلَكِنْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ الْمُفِيدَةُ عَلَى خَطَئِهِ، اور اگر قرائن دلالت کریں، دلت القرائن المفیدۃ علی خطئہ و اشتباہہ، اگر قرائن دلالت کریں، وہ قرائن کہ جن سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات درست کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، تو عقلاء کی سیرت کیا ہے؟ آیا عقلاء اس کی بات پر عمل کرتے ہیں؟ یہاں پر عقلاء کی آپ سیرت کو ملاحظہ کریں. مثلا ایک بندہ آئے اور آ کر کسی کو خبر دے، لیکن اس کو ایسے لگے، اطمینان آ جائے اور ایسے لگے کہ بھائی اس کی بات درست نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا، تو آیا اس صورت میں بھی بس کیونکہ قابل اعتماد بندہ ہے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں؟ نہ، ایسے تو نہیں ہے. وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّاوِي ثِقَةً، اگر راوی ثقہ ہو لیکن قرائن کے جو فائدہ دینے والے ہیں وہ قرائن کیا کریں؟ دلت علی خطئہ و اشتباہہ، اس کی خطا اور اشتباہ پر دلالت کریں. لما اعتبرہ العقلاء حجہ، یہاں پر عقلاء اس کی بات کو حجت نہیں مانتے. وَهَذِهِ تُشَكِّلُ قَرِينَةً، یہ بات ایک قرینے کو تشکیل دیتی ہے، یعنی یہ بات خود قرینہ بنتی ہے. عَلَىٰ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْوَاقِعِ بِالْوُثُوقِ بِالصُّدُورِ، اس بات پر قرینہ ہے کہ وہ چیز جو معتبر ہے حقیقت کے بارے میں وہ وثوق بالصدور ہے، ہمیں اطمینان آ جائے، وثوق ہو جائے کہ یہ صادر ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں خبر موثوق الصدور حجت ہے، نہ کہ فقط خبر ثقہ. لا علی وثاقت الراوی، معیار وثوق صدور ہے، نہ کہ وثاقت راوی. والاعتماد علیہا، اچھا اگر ایسے ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں خبر ثقہ حجت ہے؟ کہتے ہیں ثقہ کی خبر پر بھی جو اعتماد کیا جاتا ہے لأجل استلزامها الوثوق بالصدور غالباً، کیونکہ غالباً ثقہ کی بات سبب بنتی ہے کہ ہمیں وثوق حاصل ہو صدور کا. ثقہ کی خبر سے معمولاً انسان کو اکثر اوقات وثوق حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ بات حجت ہے. فتکون النتیجہ، پس نتیجہ کیا ہوگا؟ حجیت الخبر الموثوق بصدورہ، ہر وہ خبر جو موثوق الصدور ہے وہ حجت ہے. سواء کان المخبر ثقة او لا، چاہے مخبر ثقہ ہو یا ثقہ نہ ہو.
البتہ ہم خبر موثوق الصدور کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہم نے ایسے ہی قانون دے دیا جس کا من کرے دل چاہے اور آ کر کہے کہ یہ خبر موثوق الصدور ہے۔ نہ، نعم الامارۃ العامۃ علی الوثوق بالصدور هو کون راوی سے کہا، لیکن ایک عام اور عمومی امارہ جو وثوق بالصدور پر ہے وہ یہ ہے کہ راوی سے کہا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس وقت معمولاً جو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت آیا واقعاً معصوم سے صادر ہوئی ہے یا صادر نہیں ہوئی، ہمارے پاس قرینہ عامہ جو عام قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ راوی سے کہا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر خصوصیت سے کوئی خاص قرینہ آ گیا خبر ضعیف کے بارے میں بھی کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے تو وہ خبر درست ہو جائے گی۔ وَبِذَلِكَ تَتَّسِعُ دَائِرَةُ الْحُجِّيَّةِ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حجیت خبر واحد کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ فلاحظ، اس پر تأمل کر۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، خبر عادل کو اگر حجت مانے تو اس کا دائرہ بالکل تنگ ہو جائے گا، اگر خبر ثقہ کو ہم حجت قرار دیں تو اس کا دائرہ خبر عادل سے وسیع ہوگا، لیکن اگر خبر موثوق الصدور کو حجت قرار دیں تو اس کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ یہ اہم نکتہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو دو استدلالات ہیں کہ بالکل آسان ہیں کہ ان کی عبارت کو پڑھتا ہوں۔ ایک استدلال خود اجماع ہے، الاستدلال بالاجماع، خبر روایت پر اجماع کے ذریعے سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل ہی اجماع کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اجماع کون سا ہمارے پاس حجت ہے، آیا اجماع فقط اتفاق عقلاء اہمیت رکھتا ہے یا نہ، اجماع سے کچھ اور مراد ہے، کہ انشاءاللہ کل کے درس میں پوری تفصیل آئے گی اجماع کے اقسام کون سے اور کون سا اجماع حجت ہے۔ لہذا فی الحال میں لفظ اجماع استعمال کر رہا ہوں۔ نقل غیر واحد من علمائنا، کہتے ہیں ہمارے بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے، کشیخ توسی قدس سرہ القدوسی، جیسے شیخ توسی، ومن تأخر عنہ الی یومنا ھذا، آج کے زمانے تک، نقل اجماع علماء الامامیت علی حجیت خبر الواحد، علماء امامیہ کے اجماع کو نقل کیا ہے خبر واحد کی حجیت پر۔ اذا کان ثقۃ مأمونا فی نقل، جب وہ مخبر ثقہ ہو اور اپنے نقل میں امین ہو، وَإِن لَمْ يُفِدْ خَبَرُهُ الْعِلْمَ، اگرچہ اس کی خبر سے علم اور یقین حاصل نہ ہو، لیکن ثقہ بندہ ہے، اس کی خبر حجت ہوگی، یعنی خبر واحد دی گئی۔ وفی مقابل ذالک حکا جماعت اخری منہم، ہمارے بزرگان علماء کی ایک اور جماعت نے ان کے مقابلے میں حکایت کیا ہے۔ مثلا استاد الشیخ، خود شیخ توسی کے استاد السید المرتضی رحمہ اللہ، سید مرتضی علم الہدیٰ نے پھر حکایت کیا ہے اجماع۔ وہ کہتا ہے کہ علماء کا اجماع ہے کس بات پر؟ حکا جماعت اجماع الامامیہ علی عدم الحجیہ، سید مرتضی ان کے استاد کہتے ہیں کہ علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ عجب! شیخ توسی کہتے ہیں علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ خبر واحد حجت ہے، سید مرتضی کہتے ہیں کہ علماء امامیہ کا اجماع ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آغا کہتے ہیں کہ اس کا جواب اس طریقے سے دیا ہے، شیخ توسی خود اس بات کی طرف ملتفت تھے، توجہ تھی ان کی کہ بھئی میں ادعا کر رہا ہوں کہ خبر واحد حجت ہے، جبکہ میرے استاد کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے، تو کیا مراد؟ کہتے ہیں سید مرتضی جو کہتے ہیں کہ علماء امامیہ کا اجماع خبر واحد حجت نہیں ہے، یعنی اگر وہ مخبر مخالف ہو، شیعہ نہ ہو، اس کی بات حجت نہیں ہے، لیکن اگر وہ جو مخبر ہے وہ مخالف نہ ہو اور ثقہ بھی ہو تو اس کی خبر حجت ہے، لہذا دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ سؤال اذا كان العمل بخبر الواحد امرا مجمعا علیہ، اگر خبر واحد پر عمل کرنا ایک اجماعی بات ہوتی، كما ادعاه الشیخ، جیسے شیخ توسی نے اس کا ادعا کیا، فلماذا ابدى السید رحمہ اللہ خلافہ، تو پھر سید مرتضی اس کے برخلاف کیوں بات کرتے ہیں؟
ابدا یعنی اظہار کیا. وَكَيْفَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْإِجْمَاعَيْنِ الْمَنْقُولَيْنِ، تو ان دونوں اجماع منقولوں میں کس طریقے سے جمع کریں گے؟ اجماع منقول یعنی جو ایک بندہ نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ یہ اجماع موصل کے مقابلے میں کل اس کی وضاحت آئے گی. شیخ طوسی اجماع نقل کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، سید مرتضیٰ اجماع نقل کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. ان دونوں کو کیسے جمع کریں گے؟ والجواب ان شیخ التفت الی ھذا السؤال، کہتے ہیں کہ شیخ طوسی اس سوال کی طرف توجہ رکھتے تھے. وَأَجَابَ عَنْهُ، اور اس کا جواب دیا ہے، بما حاصلہ، کہ اس جواب کا خلاصہ یہ ہوگا، ان مورد اجماع السید، کہتے ہیں جو سید نے اجماع کی بات کی اس کا مورد کیا ہے؟ خبر الواحد الذی یرویہ مخالفوہم فی الاعتقاد، وہ خبر واحد ہے کہ جس کو نقل کرنے والا وہ بندہ ہے کہ جو ان کے ساتھ اعتقاد میں مخالفت رکھتا ہے. وَيَخْتَصُونَ بِطَرِيقِهِ، اور خود اپنے طریقے کے ساتھ خاص ہے، یعنی شیعوں کو نہیں مانتا، رافضی سمجھتا ہے. اس قسم کے لوگ اگر آ کر خبر کو نقل کریں تو اجماع ہے علماء امامیہ کا کہ ایسے لوگوں کی خبر کو قبول نہیں کرتے. ومورد الاجماع، یہ ان پر اس پر پہلے والے مورد پر عطف ہو رہا ہے، ان اجماع السید ومورد الاجماع الذی ادعاء ہوا، اور وہ اجماع کے جس کی خود شیخ طوسی نے ادعا کی ہے، دعویٰ کیا ہے، اس کا مورد کیا ہے؟ ہوا ما یکون راوی من الامامیہ، وہ اجماع ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بابا خبر واحد کو حجت قرار دے رہے لیکن جب راوی امامیہ میں سے ہو. وطریق الخبر اصحابہم، اور جو خبر کا طریق راستہ ہے جس کے ذریعے سے خبر پہنچ رہی ہے وہ خود اصحاب امامیہ میں سے ہو. فارتفع التعارض، آگا کہتے ہیں اس صورت میں تعارض ختم ہو گیا. خلاصہ کلام، سید مرتضیٰ جس اجماع کی بات کر رہے ہیں یہ وہ اجماع ہے جہاں پر راوی غیر امامی ہو. شیخ طوسی جس اجماع کی بات کر رہے ہیں یہ وہ اجماع ہے جہاں پر راوی شیعہ ہو. اچھا، چوتھی دلیل کہ جو اہم ترین دلیل ہے خبر واحد میں وہ سیر عقلاء ہے. اب عقلاء کی سیرت دیکھیں کیا ہے، عقلاء کیا کرتے ہیں، آیا واقعاً خبر واحد پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تمام عقلاء اسی طریقے سے، جس بندے کے پاس جائیں اگر ایک بندہ قابل بھروسہ ہوتا ہے اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یہ عقلاء کی سیرت ہے، یہ آج کی سیرت نہیں، ائمہ کے زمانے میں بھی تھی. خب اگر ائمہ اطہار عقلاء کی اس سیرت سے راضی نہ ہوتے تو اس کو رد کرتے، لیکن ائمہ کی جانب سے رد بھی وارد نہیں ہوا. اس کا مقصد یہ کہ ائمہ اس کو مانتے ہیں. اہم ترین دلیل جو حجیت خبر واحد کے بارے میں یہی سیرہ عقلاء ہے. الاستدلال بسیرت العقلائیہ، آسان ہے بالکل. اذا تصفحت حال العقلاء، جب تم عقلاء کے حال کی جستجو کرو، فی سلوکہم، ان کی رفتار میں، ان کی رفتار کو جب تم دیکھو، تقف ہو، تم واقف ہو جاؤ گے، الا انہم مطبقون علی العمل بخبر الثقہ، کہ ان سب کا اجماع ہے خبر ثقہ پر عمل کرنے پر، یعنی خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں. فی جمیع الازمان والادوار، ہر زمانے میں ایسے ہے، قابل اعتماد شخص کی بات پر عقلاء اعتماد کرتے. وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِمُلَاحَظَةِ أَمْرَيْنِ، فرماتے ہیں یہ بات دو امور پر توجہ کرنے سے واضح ہو جاتی ہے. الاول، پہلا امر، ان تحصیل العلم القطعی عن طریق الخبر المتواتر او المحفوف بالقرائن فی اکثر الموضوعات امر صعب. کہتے ہیں کہ خبر قطعی یعنی علم قطعی حاصل کرنا، یعنی یقین حاصل کرنا، چاہے وہ یقین خبر متواتر سے ہو یا اگر خبر متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے لیکن ایسے قرائن میں گھری ہوئی ہے کہ جس سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ علم قطعی حاصل کرنا بہت مشکل ہے
اگر علم قطعی پر ہی عمل کریں تو ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔ علم قطعی کا حاصل کرنا خبر متواتر کے ذریعے سے یا اس خبر کے ذریعے سے کہ جو قرائن میں گھری ہوئی ہے، اکثر موضوعات میں علم قطعی حاصل کرنا فی اکثر الموضوعات تحصیل کے متعلق ہے، امر صعب، مشکل چیز ہے۔ 2، حصول الاطمئنان بخبر الثقة عند العرف على وجه يفيد سكونا للنفس خصوصا اذا كان عدلا ولو كانت السيرة امرا غير مرضي للشارع كان عليه الرادع۔ یہ تیسرا مقدمہ ہے، تھوڑی عبارت میں کوتاہی ہے۔ الثانی، دوسرا مقدمہ یہ مد نظر رکھیں کہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے خبر ثقہ سے۔ معمولاً ہم نے ایسے دیکھا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے خبر ثقہ سے عند العرف، عرف کے نزدیک۔ عرف عام طور پر اگر ثقہ آ کر بندہ خبر دے ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ علی وجہ یفید سکونا للنفس، اس طریقے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ سکون نفس حاصل ہو جاتا ہے، انسان بالکل بے چینی سے نکل آتا ہے۔ خصوصاً اذا کان عدلا، خصوصیت سے جب وہ ثقہ بندہ عادل بھی ہو تو ایسے ہے۔ بس 2 باتیں، علم قطعی حاصل کرنا مشکل ہے، خبر ثقہ سے عام طور پر یقین بھی سکون نفس حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف سے یہ سیرت تمام ازمان کے اندر موجود تھی، حتی ائمہ کے زمانے میں بھی تھی، وہاں پر بھی عقلاء اسی طریقے سے عمل کرتے تھے۔ خب اگر ائمہ اس سیرت پر راضی نہ ہوتے تو ان کو روکنا چاہیے تھا۔ وَلَوْ كَانَتِ السِّيرَةُ أَمْرًا غَيْرَ مَرْضِيٍّ لِلشَّارِعِ، اگر یہ سیرت ایک ایسی چیز ہوتی جو مورد رضائے شارع نہ ہوتی، کان علیہ الرادع، تو شارع پر واجب تھا کہ اس سیرت سے روکتے۔ دیکھ رہے ہیں عبارت یہاں پر تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، عبارت بیچ میں کھا گئے کچھ۔ وَلَمْ يَكُنْ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ بِخَبَرِ الثِّقَةِ إِلَّا اسْتِلْهَامًا مِنْ تِلْكَ السِّيرَةِ الْعُقَلَائِيَّةِ الَّتِي ارْتَكَزَتْ فِي نُفُوسِهِمْ، اور یہ جو مسلمین خبر ثقہ پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل نہیں ہے مگر یہ کہ یہ عمل الہام لیا ہوا ہے اسی سیرہ عقلائیہ سے کہ جو عقلاء کے نفوس کے اندر راسخ ہے۔ یہ اسی طریقے سے یہ سیرہ مسلمین بھی سیرہ عقلائیہ سے ہی الہام لیے ہوئے ہیں، اور شارع نے بھی نہیں روکا، لہذا خبر واحد حجت ہے۔ والحاصل، خلاصہ یہ انه لو كان العمل باخبار الاحاد الثقات امرا مرفوضا، اگر ثقہ لوگوں کی اخبار پر عمل کرنا ایک امر مرفوض ہوتا یعنی مردود ہوتا، شارع اس کو قبول نہ کرتا، لکان علی الشارع ان ینہا عنہ، شارع پر واجب تھا کہ اس سے روکتا۔ وینبہ الغافل ویفہم الجاہل، شارع پر واجب تھا کہ غافل کو تنبیہ کرتا، توجہ دلاتا، اور جاہل کو سمجھاتا۔ لیکن فَإِذَا لَمْ يَرْدَعْ، جب شارع نے نہیں روکا، کشف ذَلِكَ عَنْ رِضَاهُ، یہ کشف کرتا ہے کہ شارع اس پر راضی تھا۔ کشف ذَلِكَ عَنْ رِضَاهُ بِتِلْكَ السِّیرَةِ وَمُوَافَقَتِهِ لَهَا، اور کشف کرتا ہے کہ شارع اس سیرت کے موافق ہے۔ فالاستدلال بسیرة العقلاء على حجیت خبر الواحد من افضل الادلہ التي لا سبیل للنقاش فيها، فرماتے ہیں سیرہ عقلاء سے استدلال کرنا خبر واحد کی حجیت پر بہترین دلائل میں سے ہے کہ جس کی جانب کوئی بھی اشکال متوجہ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ ثُبُوتَ تِلْكَ السِّيرَةِ وَكَشْفَهَا، اس سیرت کا ثابت ہونا اور اس سیرت کا کشف کرنا، ان رضا الشارع، شارع کی رضایت کو مما لا شک فیہ ہے، ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ان قلت، یہاں پر آخر میں ایک سوال، آپ کہہ رہے ہیں کہ شارع نے خبر واحد پر عمل کرنے سے نہیں روکا۔ آغا جان ہمارے پاس اتنی آیات ہیں، روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ ظن پر عمل نہ کریں، اور خبر واحد بھی تو ظنیات میں سے ہے، تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ شارع نے نہیں روکا؟
خود ان عمومات کے ذریعے سے کہ آپ ظن پر عمل نہ کریں، خبر واحد بھی اس میں آ جائے گی۔ سوال ربما یقال، کبھی کبھار کہا جاتا ہے، ان الآیات الناہیۃ عن اتباع الظن کافیۃ فی ردع تلک السیرہ، وہ آیات کے جو روکتی ہیں کہ ظن کی اتباع نہ کریں، یہ کافی ہیں اس سیرت سے منع کرنے کے لیے۔ خب سیرت کیا ہے؟ خبر واحد پر عمل کریں، خبر واحد ظنی ہے، یہ آیات کہتی ہیں ظن پر عمل نہ کرو، پس یہ آیات کافی ہیں۔ کقولہ سبحانہ، جیسے خداوند متعال کا قول، ان یتبعون الا الظن، کہ مذمت کے مقام میں یہ لوگ اتباع نہیں کرتے مگر اپنے ظن کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ فقط تکے مارتے ہیں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے۔ یا دوسری آیت، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ بندے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ کفار حضرات ملائکہ کے نام وہ مؤنث والے رکھتے ہیں، انثی والے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ وما لهم به من علم، ان کو اس بات کا اصلاً علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ ظن کی اتباع کرتے ہیں۔ دیکھیں مذمت کی جا رہی ہے، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق میں سے کسی بھی چیز سے بے نیاز نہیں کرتا۔ خلاصہ اشکال، سیرت ہے کہ خبر واحد پر عمل کریں، اور شارع نے اس سیرت سے نہیں روکا، لہذا یہ حجت ہے۔ سوال، شارع نے ان آیات میں جن میں کہا ہے کہ ظن پر عمل کرنا درست نہیں ہے، یہ عمومی بیان ہے، خبر واحد کو بھی شامل ہے۔ جب خبر واحد کو بھی شامل ہے تو گویا شارع نے اس سیرت کی مخالفت کی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ شارع نے منع نہیں کیا؟ والجواب ان المراد من الظن فی الآیات الناہیہ ترجیح احد الطرفین استنادا الی الخرص والتخمین، یہاں پر ظن سے مراد خبر واحد والا ظن نہیں ہے، بلکہ ظن سے مراد یہ ہے کہ آپ دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو ترجیح دے دیں، ایسے تکے کی بنا پر، تخمینے کی بنا پر، کسی حساب و کتاب کے بغیر آپ آئیں اور ایک طرف کو ترجیح دے دیں، یعنی خرافات کی بنا پر آئیں اور آپ آ کر کہیں کہ بس یہ بات درست ہے، اس قسم کے ظن کی بات ہو رہی۔ کما قال سبحانہ انہم الا یخرصون، یہ لوگ نہیں ہیں مگر تکا لگانے والے، یہ والا ظن مراد ہے جو نیش گولی ہے، جو بے بنیاد ہے، اس ظن کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ مَوْرِدُ الْآيَةِ مِن تَسْمِيَةِ الْمَلَائِكَةِ أُنْثَىٰ، اور آیت کا مورد بھی اس کا گواہ بن رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ملائکہ پر خواتین والے نام رکھ دیتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ دیکھیں تکا لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ فَكَانُوا يُرَجِّحُونَ أَحْدَ الطَّرَفَيْنِ بِأَمَارَاتٍ ظَنِّيَّةٍ وَتَخْمِينَاتٍ بَاطِلَةٍ، یہ لوگ کیا کرتے تھے، دو طرفوں میں سے، خبر کے دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دیتے تھے امارات ظنیہ اور باطل اور خرافی تکوں کی بنا پر۔ فلا یستندون فی قضائہم الا الی الحس ولا الی العقل، یہ اپنی قضاوت میں نہ حس کی طرف استناد کرتے تھے، نہ ہی عقل کی طرف استناد کرتے تھے، نہ کوئی تجربی دلیل نہ کوئی عقلی دلیل، بل الی الہوی والخیال، ایسے خرافات، ہوا نفس، خیالات، اس کی طرف آ کر استناد کرتے تھے۔ وَأَيْنَ هَذَا مِن قَوْلِ الثِّقَةِ، بھائی قول ثقہ اس طریقے سے تھوڑی ہے، اب الخبر الموثوق بصدور، یا خبر موثوق بصدور ایسے تھوڑی ہے، الذی یرجع الی الحس، کہ جس کی باز گشت حس کی جانب ہے، وتدور علیہ رحل حیات، جس پر زندگی کی چکی گھوم رہی ہے، ویجلب الاطمینان والثبات، جو اطمینان اور ثبات کو جلب کرتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو آیات ناہیہ عن العمل بالظن ہے، یہ ناظر ہیں ان باتوں کی طرف جہاں پر باتیں صرف خرافات کی شکل میں ہوتی ہیں، کوئی معیار عقلائی نہیں ہوتا، ان کو منع کر رہی ہیں۔
نہ کہ یہاں پر آیات سے مراد وہ ہے کہ جو عقلائی نقطے اور حساب و کتاب کے تحت ہو وہ زن بھی غلط ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بہرحال اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کل کے درس میں پھر بھی کر دوں گا۔ اس طریقے سے خبر واحد کی بات ہماری تمام ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الطیبین الطاہرین الطیبین